दहशत किस्त नंबर 125। मैंने इसके 2-3 बहुत कारी बार बचाए। फिर जब ज़रा मेरे सर का चक्कर ख़त्म हुआ तो मैंने इससे कहा, अपनी हड्डी पसली तड़वाए बगैर मेरी बात मान लो कमिश्नर साहब, वरना महीनों बिस्तर पर एड़ियां रगड़ोगे। यू बास्टर्ड, उसने उछलकर फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की। मैंने थोड़ा सा तिरछा होकर दाएं हाथ से उसकी लात पकड़ ली और उसे जोरदार झटका दिया। मुझे उम्मीद थी कि इसका जोड़ घुटने के पास से निकल गया होगा, मगर उसे दोबारा अपने पांव पर खड़ा देखकर मैं हैरतज़दा रह गया। मैं फौरन समझ गया कि वो मार्शल आर्ट का कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा माहिर है। ये भी मार्शल आर्ट की एक तकनीक थी। मुखालिफ अगर किसी जोड़ को झटका दे तो इस जोड़ को फौरन ढीला छोड़ दिया जाए। हुमायूं मिर्ज़ा ने भी यही किया था। मैं उसे थिका के और दुड़ा के मारना चाह रहा था, मगर वो अपनी एनर्जी बहुत संभाल के रख रहा था। मुझे एक एडवांटेज हासिल था, वो मुझ पर तशद्दुद करके पहले ही निढाल हो चुका था, मगर इसके साथ मेरी हालत भी बहुत ख़राब थी। मैंने एकदम इस पर छलांग लगा दी और उसे लिए हुए फर्श पर गिर गया। फिर मैंने उसके दोनों हाथ पकड़े और कमर के गिर्द टांगें कैंची की तरह कस दी। फिर मैंने उसकी कमर पर टांगों का दबाव बढ़ाया तो तकलीफ से उसका चेहरा मस्क हो गया। वर्दी उतार दो हुमायूं मिर्ज़ा, मैंने सर्द लहजे में कहा। जवाब में उसने मेरे मुंह पर थूक दिया। मैंने बनाकर उसकी नाक पर जोरदार टक्कर मारी। उसकी नाक से खून बहने लगा, मगर इसकी नसकीर नहीं फूटी थी। बस खून की एक पतली सी लकीर नाक से निकलकर होंठों तक फैल गई थी। मैं नहीं चाहता था कि उसकी वर्दी खराब हो, क्योंकि मैं वर्दी इस्तेमाल करने का फैसला कर चुका था। मैंने अपनी आस्तीन से उसका चेहरा साफ कर दिया और उसे छोड़कर खड़ा हो गया। फिर मैंने तपे हुए लहजे में कहा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ हुमायूं मिर्ज़ा कि अपनी वर्दी उतार दो, वरना मैं तुम्हारे ही रिवाल्वर की तमाम गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतार दूंगा। वो फर्श पर पड़ा गहरे गहरे सांस लेता रहा। मैंने झुक के उसके बाल पकड़े और झटके से उसे उठाने की कोशिश की। उसका वजन भी अच्छा खासा था। बालों को झटका लगा तो वो तड़प कर रह गया। मैंने पुश से एक मरतबा फिर उसकी गर्दन दबोच ली। जैसे माहिर सपेरे अमूमन खौफनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते हैं, ये मेरा बहुत खौफनाक दाव था। इसमें दबाव थोड़ा सा बढ़ जाता या शिकार खुद ही मज़ामत करता तो उसका मनका टूट सकता था। अपनी वर्दी उतारो, मैंने फिर उसे गज़बनाक लहजे में कहा। मुझे भी कुछ जिद सी हो गई थी। मैं चाहता तो उसे बेहोश करके भी उसकी वर्दी ले सकता था, मगर मैं होशो हवास में उसे रख कर इतना ही जलील करना चाहता था जितना उसने मुझे किया था। हुमायूं मिर्ज़ा ने मेरी कोई बात का जवाब न दिया। मैंने उसकी गर्दन पर मज़ीद दबाव बढ़ा दिया। तकलीफ़ के मारे उसका चेहरा मस्क हो गया, मगर उसने गर्दन छुड़ाने के लिए ज़रा भी मज़ाहमत ना की। शायद वो भी जानता था कि अगर उसने मज़ाहमत की तो गर्दन का मनका टूट जाएगा। उसकी कुव्वत में मज़ाहमत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। मैंने बाएं हाथ से उसकी शर्ट पैंट से बाहर घसीट ली और फिर बटन खोलने लगा। मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। शर्ट उतारते वक्त उसने कुछ मज़ाहमत करने की कोशिश की, मगर मैंने अपने घुटने से उसकी रीढ़ की हड्डी पर बस ज़रा सी ताकत से ज़रब लगाई तो वो ताकि टूटने न पाए। तकलीफ़ की शिद्दत से दोहरा हो गया। फिर बकिया काम मेरे लिए बहुत आसान साबित हुआ। इस वक्त तो खैर मैंने इतना गौर नहीं किया था, मगर अब मैं अपनी इस वक्त की हालत पर गौर करता हूँ तो बेतहाशा हंसने लगता हूँ। यह तस्वर ही मेरे लिए मज़ाक़ खेज़ है कि ख़ुद को नाक़ाबिल तस्ख़ीर समझने वाला आयरन मैन इस वक्त बेलबास हालत में अपने एक दुश्मन से बरसरे पैकार था। हुमायूं मिर्ज़ा की वर्दी मेरे जिस्म पर बिल्कुल फिट तो नहीं, मगर इतनी टाइट भी नहीं थी। सिर्फ उसका सीना मेरे मुकाबले में कुछ कम था। जूते अलबत्ता बिल्कुल फिट थे। मैंने भी उसे बिल्कुल बेलबास करके इसी तरह बांध दिया जैसे उसने मुझे बांधा था। फिर मैंने वही ठोस आबनूसी डंडा उठाया और हुमायूं मिर्ज़ा से कहा, अब ये डंडा
جب اتنی ہی قوت سے تمہارے جسم پر پڑے گا تو تمہیں احساس ہوگا کہ دوسرے کے جسم پر چوٹ کیسے لگتی ہے۔ میں نے جب پولیس اپارٹمنٹ چوز کیا تھا تو یہ سب کچھ میرے ذہن میں ہی تھا، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ 20 مرتبہ مجرموں اور بدعنوان لوگوں سے میرا ٹکراؤ ہو چکا ہے، میں نے اپنے جسم پر گولیاں بھی کھائی ہیں، یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر جس پوزیشن میں اس وقت تم ہو وہ یقیناً تمہارے لیے نئی بات ہوگی، میں نے مضحکہ خیز لہجے میں کہا۔ جب تمہارے متحد تم اس لباس فاخرہ میں دیکھیں گے تو کتنے خوش ہوں گے۔ یہ کہہ کر میں نے وہ ٹھوس ڈنڈا اس کے سر پر رسید کر دیا، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ میں نے پھر اس کے پیٹ، کمر، شانوں اور ہر اس جگہ کو نشانہ بنایا جہاں جہاں مجھے چوٹیں آئی تھیں، مگر شاباش ہے اس مرد کے بچے پر، اس نے اپنی چیخوں کو میری طرح حلق میں گھونٹ لیا۔ میں نے یوں ہی غیر ارادی طور پر پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ کسی پیکٹ سے ٹکرایا۔ میں نے نکال کر دیکھا تو وہ سگار کا پیکٹ تھا۔ میں نے پیکٹ میں سے ایک سگار نکال کر سلگایا اور خوب گہرا کش لینے کے بعد ہمایوں مرزا سے کہا، اب تم یہ بتاؤ تم پولیس کی آڑ میں کس غیر ملکی ایجنسی کے لیے کام کرتے ہو؟ میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں، میرا خاندان صدیوں سے یہاں آباد ہے اور معززین میں شمار ہوتا ہے، مجھے بھلا کسی ایجنسی کے لیے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے بے نیازی سے جواب دیا، میں ہمایوں مرزا ہوں، کامران نہیں جو اپنے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر کے فخر محسوس کرتا ہے۔ اس کی اس بات پر واقعی میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے سگار کا جلتا ہوا سرا اس کے سینے پر لگا دیا۔ انسانی گوشت اور بال جلنے کی ناگوار سی بو کمرے میں پھیل گئی۔ پھر میں نے سگار کے جلتے ہوئے سرے سے اس کی پیٹھ پر کامران لکھا۔ اس کوشش میں مجھے کئی بار سگار سلگانا پڑا۔ میں چاہتا تو وہ تھا کہ وہ چیخے، گڑگڑائے، مجھ سے رحم کی بھیک مانگے، مگر وہ تو جیسے پتھر کا بن گیا تھا، اس کے منہ سے ہلکی سی بھی آواز نہ نکلی تھی۔ اس تمام عمل میں مشکل سے 10 منٹ لگے ہوں گے۔ اب میں جا رہا ہوں، میں نے ہنستے ہوئے کہا، جیپ بھی تمہاری ہی استعمال کروں گا، اول تو کوئی دھیان ہی نہیں دے گا اور اگر دے گا بھی تو مارا جائے گا، یہ بھی تمہاری خام خیالی ہے، تم کسی کانسٹیبل یا حوالدار کی وردی میں نہیں ہو بلکہ پولیس کمشنر کی وردی میں ہو، تم پر ہر آدمی توجہ دے گا تو پھر ہر آدمی مارا جائے گا۔ میں نے شفاق لہجے میں کہا، تمہارے جسم پر میرا نام نقش ہو چکا ہے جو ہمیشہ تمہیں میری یاد دلاتا رہے گا، میں چاہوں تو ابھی تمہیں بھی ٹھکانے لگا دوں مگر ایسا نہیں کروں گا، بھارتی پولیس کا ہر افسر تمہیں دیکھ کر میرے نام سے لرزے گا، اور ایک بات اور سن لو، میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے رک کر کہا، میں ان لوگوں میں میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس گورے البرٹ کے پاس کچھ اہم کاغذات اور مائکرو فلمز تھی، میں انہی کے لیے وہاں پہنچا تھا، دوسرے لوگ بھی انہی چیزوں میں انٹرسٹڈ تھے، وہ کاغذات نہ صرف پاکستان اور بھارت کے لیے اہم ہے بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی ان کی اچھی خاصی قیمت مل سکتی ہے، مجھے افسوس ہے کہ وہ کاغذ میں اس گورے سے حاصل نہیں کر سکا۔ میں نے پی کیپ خاصی جھکا کر سر پر جمائی، ہمایوں مرزا کا ریبین کا چشمہ لگایا اور گردن تھوڑی سی جھکا کے چھڑی بغل میں دبائی، پھر میں دروازے کی طرف بڑھا، بہت اعتماد سے دروازہ کھولا اور نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا باہر آ گیا۔ باہر نکلتے ہی ہمایوں مرزا نے چیخ کر آواز دی، گوپال داس! میں پھرتی سے دوبارہ کمرے میں داخل ہو گیا اور ہمایوں مرزا کے سر پر ریوالور کے دستے سے ضرب لگائی، وہ فوراً بے ہوش ہو گیا۔ اس کی آواز سنتے ہی انسپکٹر گوپال داس وہاں پہنچ گیا تھا، اس وقت میری پشت دروازے کی طرف تھی، ہمایوں مرزا کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی اس لیے اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ گوپال داس نے مؤدب لہجے میں کہا، یس سر، ڈرائیور سے کہو جیپ یہیں لے آئے۔ میں نے کھانستے ہوئے بھرائی آواز میں کہا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ اوکے سر، گوپال داس نے جلدی سے کہا، پھر آہستہ سے بولا، اس کا کیا کرنا ہے سر؟ اس کا اشارہ ہمایوں مرزا کی طرف تھا۔ میں جواب دینے سے پہلے پھر بری طرح کھانسنے لگا، پھر بولا، اسی طرح لٹکا رہنے دو، میں واپسی میں اسے دیکھوں گا۔ یس سر، گوپال داس نے ایڑیاں بجا کر سلوٹ کیا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں نے ہمایوں مرزا کا مزید
ٹچ دینے کے لیے سگار بھی سگا لیا اور اسے سگار پیتے دیکھ چکا تھا، اس لیے بالکل اسی انداز میں سگار ہونٹوں میں دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2 منٹ سے بھی کم وقت گوپال داس نے آ کر اطلاع دی کہ جیپ آ گئی ہے سر، کمرے کا دروازہ بند کر دو اور جب اسے ہوش آ جائے تو پانی وانی پلا دینا، میں نے بھرائی آواز میں کہا۔ اوکے سر، اس نے جواب دیا۔ وہ چہرے مورے سے مجھے خاصا پرانا گاہک انسپکٹر لگ رہا تھا۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ اس نے ابھی تک میرے اور کامران مرزا کے فرق کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک وجہ ہو سکتی تھی کہ گوپال داس کو ہمایوں مرزا کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ممکن ہے حال ہی میں یا 1 دن پہلے ہی اس کی پوسٹنگ یہاں ہوئی ہو، یا ممکن ہے ہمایوں مرزا اس تھانے میں پہلی دفعہ آیا وہ۔ ہمارے یہاں بھی تو اسپیشل انٹروگیشن سیل ہوتے ہیں جہاں IG رینک کے آفیسر خاص موقعوں پر جاتے ہیں۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اس وقت گوپال کی لا علمی میرے لیے خوش قسمتی بن چکی تھی۔